اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین کرام السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت لال شعباز قلندر رحمت اللہ علیہ اور حاکم بصرہ کا ایک عجیب و غریب واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ محترم ناظرین کرام، حضرت لال شعباز قلندر رحمت اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک بار حج بیت اللہ میں 3 ماہ رہنے کے بعد دنیا کے مختلف گوشوں میں سیاحت کرنے کے لیے اور اولیاء عظام کی زیارت کرنے کے لیے نکلے۔ اسی دوران وہ عراق پہنچے اور حضرت غوث عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی۔ اس کے بعد حضرت لال شعباز قلندر رحمت اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ وہاں سے تشریف لے گئے۔ دو سرخ لباس پہنے ہوئے تھے اور ہاتھوں میں قدرے لمبی تسبیح تھامے ہوئے تھے۔ دونوں کے پاس تسبیح بھی سرخ رنگ کے چمکدار پتھر کے دانوں سے بنی ہوئی تھی جن پر دونوں اولیاء کرام ورد کر رہے تھے۔ دونوں نے ٹوپیاں بھی سرخ رنگ کی پہنی ہوئی تھیں۔ سرحدی محافظین نے ان دونوں کو دیکھا تو انہیں مشکوک سمجھ کر روک لیا اور پوچھا، تم کون ہو اور یہاں کس کام کی خاطر آئے ہو؟ حضرت لال شعباز قلندر رحمت اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ہم لوگ سید ہیں، علم کے حصول کی تلاش میں نکلے ہیں۔ سنا ہے کہ بخارا علم و فضلاء کا مرکز ہے، ہم ان علماء و فضلاء سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ہماری کوئی غرض نہیں، ہمیں علماء کرام تک پہنچا دیا جائے۔ سرحدی محافظین نے آپ دونوں اولیاء کرام کو علماء اور فضلاء کے پاس پہنچانے کی بجائے حاکم بخارا کے دربار میں پہنچا دیا۔ حاکم بخارا نے حضرت لال شعباز قلندر رحمت اللہ علیہ اور حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا، تم کون لوگ ہو اور یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ دونوں اولیاء کرام نے فرمایا، ہم سید زادے ہیں اور یہاں کے علماء مشائخ سے ملاقات کی غرض سے آئے ہیں۔ حاکم بخارا نے کہا، تمہارا یہ دعویٰ کہ تم لوگ سید ہو، اس کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے اور کیا جواز ہے؟ دونوں اولیاء کرام نے فرمایا، ہمارا اقرار دعویٰ ہی ہماری دلیل اور ثبوت ہے، اس کے بعد کسی ثبوت اور دلیل کی ضرورت نہیں رہتی۔ حاکم بخارا نے کہا، یہاں بہت سے لوگ اپنا قد اونچا کرنے اور اپنی شان بڑھانے کے لیے سید ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ وہ سید نہیں ہوتے۔ آخر سید یا غیر سید میں کوئی فرق تو ہوگا، اور یہ کہ سید کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ یا طریقہ تو ضرور ہوگا۔ کوئی شخص زبانی دعویٰ کر دے کہ وہ سید ہے تو اس کا یہ زبانی دعویٰ اس کے سید ہونے کی دلیل اور جواز اور ثبوت کیسے ہو سکتا ہے؟ خاندان سادات کے سپوتوں نے حاکم بخارا سے پوچھا، پھر تمہارے نزدیک سید کو پرکھنے کا کیا پیمانہ اور طریقہ ہے؟ حاکم بخارا نے کہا، میں نے سنا ہے کہ آگ کسی صورت بھی سید کو نہیں جلا سکتی، وہ آگ سے ہمیشہ محفوظ و مامون رہتا ہے۔ اگر تم اس پیمانے پر پورا اترو تو میں تمہیں سید مان لوں گا، کہو تو آگ کا علاوہ تیار کرواؤں تاکہ تم لوگ اپنے آپ کو سید ثابت کر سکو۔ سید زادوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور رب قادر و قدیر سے درخواست کی، یا باری تعالیٰ، تو نے اپنے محبوب بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو گلزار میں بدل دیا تھا، تیرے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، آج تیرے نام لیواؤں کا امتحان لیا جا رہا ہے، ہمیں اپنی رحمت و عنایت سے سرفراز اور سرخ رو فرما۔ یا الہ العالمین، سید زادوں کی عزت و حرمت صرف اور صرف تیرے ہاتھ میں ہے، آج اسے اپنی قدرت کاملہ سے بچا لے۔ اس کم عقل حاکم نے آگ کو سید پر اثر نہ کرنے کا پیمانہ بنا لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم تیری بارگاہ میں التجا اور دعا کرتے ہیں کہ اس بیوقوف حاکم کو شکست سے دو چار کر اور ہمیں فتح سے ہمکنار کر، کیونکہ یہ بھی ایک جنگ ہے جسے اس حاکم نے چھیڑ ڈالا ہے۔ ہم ناتواں ہیں، ہم گناہگار و خطا کار ہیں، تو ہماری خطاؤں کی طرف نظر نہ کر بلکہ اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات کے خاندان کی عزت و وقت قائم و دائم رکھ، ورنہ یہ لوگ مذاق اڑائیں گے، تماشا بنائیں گے اور سادات کی عزت خاک میں ملانے کی ناپاک جسارت کریں گے۔ اب دونوں سید زادوں نے حاکم بخارا سے کہا، آگ جلاؤ، ہم آگ میں سے گزرنے کے لیے تیار ہیں۔ حاکم بخارا نے فوری طور پر اپنے کارندوں کو بلایا اور حکم دیا کہ آگ کا بہت بڑا الاؤ تیار کرو تاکہ ثابت کیا جا سکے کہ یہ اجنبی افراد سید زادے ہیں یا نہیں۔ حاکم کے
حکم پر عمل ہوا۔ سینکڑوں کارکنوں نے چند ہی گھڑیوں میں آگ کا دہتا ہوا وسیع اور ریز الاؤ تیار کر دیا۔ اب حاکم بخارا نے سید زادوں سے کہا، تم میں سے کون پہلے اس آگ سے گزرے گا؟ حاکم بخارا کے اس سوال پر دونوں سید زادوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور فوری طور پر حضرت جلال الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میں اس آگ میں سے گزروں گا اور رب قادر و قدیر کے حکم سے یہ آگ مجھ پر کوئی اثر نہیں کرے گی۔ آج تم پر ثابت ہو جائے گا کہ ہم سید زادے ہیں یا نہیں۔ اگرچہ یہ سید ہونے کا کوئی پیمانہ نہیں، لیکن تم نے ضد کی ہے تو پھر رب کریم بھی اپنی قدرت کا مظاہرہ ضرور فرمائیں گے۔ حاکم بخارا نے کہا، پھر دیر کس بات کی؟ اس سے پہلے کہ آگ ٹھنڈی پڑ جائے اس میں سے جلدی سے گزر جاؤ۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ دوڑ کر آگ میں چھلانگ لگا دیتے ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے کے لیے جو ہجوم اکٹھا ہو گیا تھا وہ دم بخود ہو کر رہ گیا جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو آگ کے الاؤ میں سے صحیح سلامت باہر نکلتے اور آتے ہوئے اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہوئے دیکھا۔ حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگوں یاد رکھو کہ انسان مجبور، بے بس اور کمزور ناتواں ہے۔ کوئی بھی شخص اپنے رب تعالی جل جلالہ کی مرضی کے بغیر کسی قسم کی کوئی صلاحیت و طاقت کا مظاہرہ نہیں کر سکتا۔ قدرت و طاقت رکھنے والی صرف اور صرف رب ذوالجلال کی ذات پاک ہے۔ اس کی قدرت و طاقت نے زمین و آسمان کو اپنی گرفت میں لیا ہوا ہے۔ اس آگ میں سے صحیح سلامت گزرنے میں میرا کوئی کمال نہیں۔ حاکم وقت نے ہمیں آزمائش میں ڈالا اور رب تعالی جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس آزمائش میں سرخ رو کیا۔ اب اگر حاکم بخارا چاہے تو میرے ساتھی حضرت عثمان مروندی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ بھی آزمائش سے گزرنے کے لیے تیار ہے، مگر حاکم بخارا فوری طور پر تخت سے اتر آیا۔ وہ دونوں سید زادوں کے قدموں میں گر گیا۔ اس نے دست بستہ معافی مانگی اور اس جسارت کی تلافی کے لیے اس نے حضرت جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید جلال الدین سرخ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد چند ماہ اکٹھے بخارا میں گزارے۔ اس دوران وہاں کے علماء اور مشائخ سے جی بھر کر ملاقاتیں کی اور ان سے روحانی فیض حاصل کیا۔ روحانی فیض کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی محافل، درس و تدریس میں بھی شریک ہوئے اور دینی علوم کے مختلف اسرار و رموز سے بھی واقفیت حاصل کی۔ محترم ناظرین کرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔